باب کیف الجلوس فی التشہد وبه قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا عبد الله بن ادریس عن عاصم بن کلیب عن ابیہ عن وائل بن حجر قال قدمت المدینة قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فلما جلس یعنی للتشہد افترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى یعنی على فخذه اليسرى ونصب رجله اليمنى۔ قاعدے کی دو حیاتیں احادیث سے ثابت ہیں، ایک افتراش یعنی بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھ جانا اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر لینا، اور دوسرے تورک یعنی بائیں کولے پر بیٹھ جانا اور دونوں پاؤں دائیں جانب باہر نکال لینا، جیسا کہ حنفی عورتیں بیٹھتی ہیں۔ حنفیہ کے نزدیک مرد کے لیے قاعدہ اولیٰ اور قاعدہ اخیرہ دونوں میں افتراش افضل ہے، جبکہ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک دونوں میں تورک افضل ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جس قاعدے کے بعد سلام ہو اس میں تورک اور جس قاعدے کے بعد سلام نہ ہو اس میں افتراش افضل ہے، اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک ثنائی یعنی 2 رکعت والی نماز میں افتراش افضل ہے، اور رباعی نماز کے صرف قاعدہ اخیرہ میں تورک افضل ہے۔ افضلیت تورک کے قائلین کا استدلال ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 64 باب ما جاء فی وصف الصلاۃ میں حضرت ابو حمید ساعدی کی روایت سے ہے۔ اس کے آخری الفاظ یہ ہیں حتی کانت الرکعۃ التی تنقضی بها صلاۃہ اخر رجلہ الیسریٰ وقعد علی شقہ متورکا ثم سلم۔ اس کا جواب دیتے ہوئے امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس کی سند پر بھی کلام کیا ہے۔ شرح معانی الآثار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 126 اور 127 باب صفۃ الجلوس فی الصلاۃ کیف ہو مرتب، اور اسے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن یہ جواب درست نہیں کیونکہ یہی روایت صحیح بخاری میں بھی آئی ہے، اور اعتراض کی ان تمام وجوہ سے خالی ہونے کی بنا پر جو امام طحاوی رحمہ اللہ نے بیان کی ہیں قابل استدلال ہے۔ لہذا صحیح جواب یہ ہے کہ یہ یا تو حالت عذر پر محمول ہے یا بیان جواز پر، اور اختلاف چونکہ محض افضلیت میں ہے اس لیے بیان جواز کچھ بعید نہیں، البتہ عورت کے لیے تورک اس لیے افضل قرار دیا گیا ہے کہ اس میں ستر زیادہ ہے۔ خود حنفیہ کا استدلال حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث باب سے فرماتے ہیں قدمت المدینة قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فلما جلس یعنی للتشہد افترش رجلہ اليسریٰ ووضع يده اليسریٰ یعنی وعلى فخذه اليسریٰ ونصب رجلہ اليمنیٰ۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اس روایت کو تخریج کرنے کے بعد فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح والعمل علیہ عند اکثر اہل العلم وهو قول سفیان الثوری وابن المبارک واہل الکوفہ۔ شافعیہ اس حدیث کو قاعدہ اولیٰ پر محمول کرتے ہیں، لیکن یہ تاویل بعید ہے کیونکہ اس میں حضرت وائل کا فرمان لأنظرن إلی صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو اہتمام کے ساتھ دیکھنے پر دلالت کر رہا ہے، لہٰذا اگر دونوں قعدوں میں حیت کے اعتبار سے کچھ فرق ہوتا تو حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے ضرور بیان فرماتے، لہٰذا شافعیہ کی یہ جواب دہی مفید استدلال نہیں۔